بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیریا میں سیز فائر کے لیے UN سیکیورٹی کونسل میں قرارداد۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا غوطہ جہنم بن گیا۔ ایران نے کہا غوطہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے رشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ غوطہ بمباری میں مرنے والوں کی تعداد 350 سے زیادہ ہو گئی۔ رشیا نے کہا ملیٹنٹس شہریوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں۔ ایران پر الحوثیوں کو ہتھیار دینے کا الزام۔ رشیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں قرارداد رکوا دی۔ ٹرمپ، پوٹین اور دوسرے عالمی لیڈرز انسانی حقوق سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ روہنگیا مسلمانوں کو الگ تھلگ جزیرے میں بسانے کا منصوبہ۔ کیا بنگلہ دیش بے یار و مددگار ریفیوجیوں کو طوفانوں کے حوالے کر رہا ہے؟ امریکہ میں گن کنٹرول کے لیے کئی شہروں میں مظاہرے۔ ٹرمپ نے کہا کوئی حل نکالوں گا، ٹیچرز کو ہتھیاروں سے لیس کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کینیڈا کے ڈنر میں خالصتانی ملیٹنٹ کو دعوت۔ صوفیا ٹراڈیو کے ساتھ تصویر بھی سامنے آ گئی، دورہ تنازع کا شکار۔ بینک سکیم سرغنہ نیرو مودی بیلجیم میں ہے، ٹی وی چینل کا دعویٰ۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 94 کروڑ کے شیئرز فریز کر دیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات سیریا کی۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے سیریا کے غوطہ میں لڑائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ باغیوں کا کنٹرول والا علاقہ دوزخ بن گیا ہے۔ اینٹونیو گوٹریز نے UN سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غوطہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کونسل میں سیریا میں 30 دن کی سیز فائر کی قرارداد پیش کی گئی، جس پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سرکاری فوجیں رشیا کی ہوائی مدد کے ساتھ غوطہ پر زبردست بمباری کر رہی ہیں۔ یہ علاقہ دارالحکومت دمشق کے قریب باغیوں کے کنٹرول والا آخری علاقہ ہے۔ سیریا کی فوجوں نے کہا کہ وہ اس علاقے کو دہشت گردوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس پر سویلینز کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ یہ ایک انسانی بحران ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں یہ ہونے دینا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی فوری روکنی چاہیے، ہمیں سینکڑوں لوگوں کو باہر نکالنا چاہیے جو پھنسے ہوئے ہیں۔ کویت اور سویڈن نے سیکیورٹی کونسل میں یہ قرارداد کا مسودہ پیش کیا۔ اس کا بنیادی مقصد مریضوں کو غوطہ سے باہر نکالنا اور انسانی امداد پہنچانا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ ظالم اسد حکومت سے سویلینز کو بچانے کے لیے فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ قرارداد منظور ہو جائے گی، کیونکہ رشیا ایسا ہونے نہیں دے گا۔ رشیا نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں صورتحال پر غور ہو، لیکن مغربی ملکوں کے سفارتکاروں کے خیال میں یہ اس بات کی چال ہے کہ سیریا کی فوج کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے کچھ اور وقت دیا جا سکے۔ سیرین حکومت کے اتحادی رشیا کا کہنا ہے کہ باغیوں کے ساتھ امن بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ بشار الاسد حکومت کے ایک اور اتحادی ایران نے کہا ہے کہ وہ غوطہ میں تناؤ دور کرنے کے لیے سیریا، رشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس ارغچی نے BBC سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا خیال ہے کہ اس بحران کا سیاسی حل نکالنا چاہیے، اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ہائی کمشنر زید رعد الحسین نے خطے میں لڑائی فوری روکنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اس مہم کو روکنے کے لیے کارروائی سے پہلے کتنا ظلم اور ہوگا۔ خبر ہے کہ رشیا کی تائید رکھنے والی حکومت کی حامی فورسز نے باغیوں سے غوطہ کا علاقہ چھیننے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سرکاری فوج نے اتوار کی رات غوطہ پر بمباری شروع کی تھی۔
رشیا کی فوج نے کہا کہ غوطہ میں ہتھیاروں سے لیس گروپ سویلینز کو باہر نکلنے سے روک رہے ہیں. رشیا کی فوج نے کہا کہ وہ غوطہ کے بحران کو پرامن طور پر حل کرنا چاہتی ہے. ایک بیان میں کہا گیا کہ رشیا چاہتا ہے کہ غوطہ میں باغی گروپس کو ہتھیاروں کی غیر قانونی سپلائی پر نظر رکھی جائے. ملیٹنٹس ہتھیار ڈالیں اور اپنی پہچان کرائیں، لیکن ان کوششوں کا کوئی نتیجہ اب تک نہیں نکلا. رشیا کی فوج نے کہا کہ غوطہ میں ایک نازک انسانی، سماجی اور معاشی صورتحال پیدا ہوئی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ غوطہ میں حالیہ بمباری میں کم سے کم 346 سویلینز ہلاک ہوئے اور 869 زخمی ہوئے. ایکسپرٹس کے مطابق مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ فی الحال نہیں لگایا جا سکتا. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چہارشنبے کے دن 70 لوگ ہلاک ہوئے، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 366 ہو گئی. ایران کے وزیر عباس ارغچی کے حوالے سے بی بی سی نے بتایا کہ سیریا کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے اور علاقے میں ایک اور بھیانک جنگ شروع ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ہر طرف جنگ کا خوف ہے. یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی ہے جب اسرائیل اور امریکہ سیریا میں ایران کی موجودگی پر سوال اٹھا رہے ہیں. عباس ارغچی نے بی بی سی کے ایک سینئر جرنلسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران دہشت گردی سے لڑائی لڑنے کے لیے وہاں گیا ہے. انہوں نے ایران کے ارادوں کے بارے میں پروپیگنڈے کو رد کر دیا. ایرانی وزیر نے کہا کہ آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم وہاں نہیں ہوتے تو دمشق میں اور بیروت میں اور دوسرے مقامات پر آئس ہوتی. انہوں نے دمشق کے قریب غوطہ کے حالات پر افسوس کا اظہار کیا، جہاں کچھ دنوں سے بمباری میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. عباس ارغچی نے کہا کہ ایران سیرین حکومت کی خواہش پر دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے سیریا گیا اور سیریا اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر ایران کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی استعماری پالیسیوں کا مقابلہ کیا جائے. برطانیہ کی وزیر داخلہ امبر روڈ نے سیریا لبنان سرحد پر ریفیوجیوں سے ملاقات کی. انہوں نے غوطہ کی موجودہ حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ خود خطے میں آ کر حالات کا جائزہ لینا چاہتی تھیں. امبر روڈ نے کہا کہ ہم ہمیشہ جنگ سے متاثر لوگوں کی حفاظت کے لیے کام کریں گے. سعودی عرب اور یو اے ای نے سیریا کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ غوطہ میں بمباری فوری بند کرے. سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر کہا کہ سیریا کی حکومت کو فوری خون خرابہ روکنا چاہیے اور انسانی مدد پہنچانے کی اجازت دینی چاہیے اور بحران کے سیاسی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے. ہمیں غوطہ میں سیرین حکومت کے حملوں اور سویلینز پر اس کے اثرات پر تشویش ہے، لیکن اس بیان میں ان حملوں کی صاف لفظوں میں مذمت نہیں کی گئی. یو اے ای کی وزارت خارجہ نے بھی ایسا ہی بیان جاری کیا اور سیریا کی حکومت سے کہا کہ وہ فوری غوطہ میں حملے روکے. او آئی سی وزیروں کی ایک میٹنگ جدہ میں ہوئی جس میں ورکرز کے حالات کا جائزہ لیا گیا. او آئی سی کے رکن ملکوں کے لیبر منسٹرز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا. اس موقع پر مسلم ملکوں میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. رشیا نے یمن کے مسئلے پر یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کی مذمت کی کوششوں کو رکوا دیا. ایک قرارداد میں ایران پر ہتھیاروں سے متعلق پابندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا. سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ کے دوران رشیا کے سفیر نے کہا کہ ایران کو نشانہ بنانے کے بجائے یونائیٹڈ نیشنز کے قدم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پابندیوں کے مسئلے پر توجہ دی جائے. پچھلے ہفتے برطانیہ نے اس قرارداد کا مسودہ پیش کیا تھا. اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کرنے کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا. یہ واقعہ مغربی کنارے کے شہر جیریکو میں پیش آیا. ایک 33 سالہ فلسطینی یاسین عمر کو کئی دوسرے فلسطینیوں کے ساتھ جمعرات کی صبح دھاووں کے دوران گرفتار کیا گیا. انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس غیر قانونی ہلاکت کی مذمت کی. حماس نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں فلسطینی قوم کی نمائندگی نہیں کی. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے ایک بیان میں حماس کے حوالے سے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں جیسی بات کی جانی چاہیے تھی ویسی بات محمود عباس نے نہیں کی. ان کا خطاب فلسطینی قوم کی امنگوں اور مطالبات کی ترجمانی نہیں کرتا. بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی قوم اوسلو سمجھوتے کو ختم کرنے اور اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلق کو توڑنے کا مطالبہ کر رہی ہے. بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ جنگی جرائم کر رہا ہے. نہتے بچوں اور عورتوں کو بھی غیر قانونی طور پر ہلاک کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایجپٹ کے عہدیداروں نے رفح سرحد ایک دن کھولنے کے بعد پھر سے بند کر دی. قاہرہ میں فلسطین کے سفارت خانے نے یہ بات بتائی. کہا گیا کہ سرحد بند کرنے سے پہلے باقاعدہ اطلاع نہیں دی گئی. سعودی عرب نے ترکی اور چائنا کے ساتھ مل کر ایک عالمی ادارے میں پاکستان کے خلاف امریکہ کی قرارداد کو رکوا دیا ہے. امریکہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی پیرس میٹنگ کے دوران پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے کام کر رہا تھا. وال اسٹریٹ جرنل نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی. حالیہ عرصے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں بہت بگاڑ آیا ہے.
پاکستان کی حکومت نے سعودی عرب میں اپنے 1000 سے زیادہ سپاہیوں کو تعینات کرنے کے بارے میں تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان سپاہیوں کا استعمال یمن جنگ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت اور فوج دونوں نے ان اندیشوں کو دور کرتے ہوئے کہا کہ ان سپاہیوں کا استعمال سعودی عرب کی سرحدوں کے اندر ہی کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے سینٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سپاہی سعودی عرب کے اندر ٹریننگ اور مشورے دینے کے کام کریں گے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں شجی اللہ فراست۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سیریا میں سیز فائر کے لیے UN سیکیورٹی کونسل میں قرارداد۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا غوطہ جہنم بن گیا۔ ایران نے کہا غوطہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے رشیا اور ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ غوطہ بمباری میں مرنے والوں کی تعداد 350 سے زیادہ ہو گئی۔ رشیا نے کہا ملیٹنٹس شہریوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں۔ ایران پر الحوثیوں کو ہتھیار دینے کا الزام۔ رشیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں قرارداد رکوا دی۔ ٹرمپ، پوٹین اور دوسرے عالمی لیڈرز انسانی حقوق سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ روہنگیا مسلمانوں کو الگ تھلگ جزیرے میں بسانے کا منصوبہ۔ کیا بنگلہ دیش بے یار و مددگار ریفیوجیوں کو طوفانوں کے حوالے کر رہا ہے؟ امریکہ میں گن کنٹرول کے لیے کئی شہروں میں مظاہرے۔ ٹرمپ نے کہا کوئی حل نکالوں گا۔ ٹیچرز کو ہتھیاروں سے لیس کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کینیڈا کے ڈنر میں خالصتانی ملیٹنٹ کو دعوت۔ صوفیا ٹراڈیو کے ساتھ تصویر بھی سامنے آ گئی۔ دورہ تنازع کا شکار۔ بینک سکیم سرغنہ نیرو مودی بیلجیم میں ہے۔ ٹی وی چینل کا دعویٰ۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 94 کروڑ کے شیئرز فریز کر دیے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ انسانی حقوق کی ایک اہم تنظیم نے کہا کہ عالمی لیڈرز لاکھوں لوگوں کے انسانی حقوق سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جس کی وجہ ان کی پالیسیاں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، رشیا کے لیڈر ولادیمیر پوٹین اور چائنا کے صدر زی جن پنگ ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے 2017 میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں پر عمل کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے ایجپٹ، فلپائن اور وینزویلا کے لیڈرز کا بھی حوالہ دیا۔ ایمنسٹی کے سیکریٹری جنرل سلیل شیٹی نے کہا کہ عالمی معاملات میں کافی نفرت دیکھی جا رہی ہے۔ بہت کم حکومتیں ہیں جو مشکل وقت میں انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ السیسی، مدورو، پوٹین اور زی جن پنگ جیسے لیڈرز لاکھوں لوگوں کے انسانی حقوق کو کم کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مسلم آبادی والے 6 ملکوں کے لوگوں پر پابندی لگانے کے ٹرمپ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ وینزویلا میں مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال، فلپائن میں ڈرگز کے خلاف لڑائی میں زیادتیوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں انسانی حقوق سے متعلق ہائی کمشنر زید رعد ال حسین نے وینزویلا کی حکومت کی طرف سے مظاہرین کے خلاف حد سے زیادہ طاقت کے استعمال کا حوالہ دیا۔ ایمنسٹی کی اس رپورٹ میں 159 ملکوں کا احاطہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن میں 22 ملین لوگوں کو انسانی امداد کی فوری ضرورت ہے، جہاں 3 سال سے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ تعداد یمن کی آبادی کا 75% حصہ ہے۔
बांग्लादेश की हुकूमत एक मंसूबे पर काम कर रही है जिसके तहत 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को खलीज बंगाल के एक जजीरे में बसाया जाएगा जहां वो हमेशा के लिए फंस कर रह सकते हैं। यह भी कहा गया कि यह जजीरा बिल्कुल अलग थलग है और अक्सर तूफानों से मुतासिर रहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि इस सिलसिले में एक मंसूबे पर काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में गैर मुल्की इंजीनियर्स बांग्लादेश की हुकूमत की मदद कर रहे हैं। इस मंसूबे के तहत खलीज बंगाल के जजीरे फिंगर 4 में इन रेफ्यूजियों को बसाया जा सकता है। इसे तैरता हुआ जजीरा भी कहा जाता है जो बांग्लादेश की सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। इमदादी तंजीमों ने इस मंसूबे पर फिक्रमंदी का इजहार किया क्योंकि यह जजीरा अक्सर तूफानों की जद में रहता है और वहां हजारों लोगों के रहने का सामान नहीं हो सकता। इस दौरान बांग्लादेश से इस मंसूबे पर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि कॉक्स बाजार के रेफ्यूजी कैंप्स पर दबाव कम करने के लिए ये एक अबूरी इंतजाम है। न्यूज एजेंसी रॉयटर से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म बांग्लादेश के एक एडवाइजर ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान अगर चाहें तो इस जजीरे को छोड़कर वापस म्यांमार जा सकते हैं या किसी तीसरे मुल्क में पनाह हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो अमेरिका में बंदूक से होने वाले तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात का कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे ताकि फ्लोरिडा स्कूल जैसे वाकयात फिर से न दोहराए जाएं। फ्लोरिडा के उस वाक़े में कम से कम 17 लोग हलाक हुए थे जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। ट्रंप ने फ्लोरिडा फायरिंग वाक़े में बच जाने वाले स्टूडेंट्स, मारे गए लोगों के घर वालों और सरपरस्तों से खिताब करते हुए कहा कि हम जो भी मुमकिन हो सीखना चाहते हैं। इस मीटिंग के फौरी बाद हम काम करना शुरू कर देंगे। ये एक लंबा मसला है जिसे हल करना है, हम इसे मिलकर हल करेंगे। फ्लोरिडा फायरिंग वाक़े के बाद अमेरिका में गन कल्चर पर बहस फिर शुरू हो गई है। ट्रंप अपनी सदारती मुहिम के वक्त से ही गन कल्चर खत्म करने के खिलाफ रहे हैं लेकिन अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने इस मौके पर एक मुतनाज़ तजवीज़ भी पेश की कि हथियारों से लैस टीचर्स ऐसे हमलों को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस मौके पर फ्लोरिडा वाक़े में बच जाने वाले स्टूडेंट्स ने सियासतदानों से मुतालबा किया कि स्कूलों को महफूज बनाने के लिए गन कंट्रोल पर अमल किया जाए। अमेरिका के कई शहरों में स्टूडेंट्स, सरपरस्तों और अवाम ने सड़कों पर निकलते हुए गन कल्चर पर काबू पाने का मुतालबा किया और मुजाहरे किए। मालदीव के एक आला कानूनी ओहदेदार ने इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाए जाने के फैसले को गैर दस्तूरी करार दिया है। इस दौरान मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी को अबूरी तौर पर बरकरार रखने की इजाज़त दे दी। अपोजिशन के एक रुकन पार्लियामेंट अहमद महलूफ ने कहा कि मालदीव के प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाना गैर दस्तूरी है। हिंदुस्तान ने मालदीव में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। नाइजीरिया में एक स्कूल पर बोको हराम ने हमला कर दिया जिसके बाद कई स्कूली बच्चियां लापता हैं। पुलिस ने बताया कि योब रियासत के एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल पर 4 शंबे को यह हमला किया गया जिसके बाद 111 लड़कियां लापता हो गईं। रियासती गवर्नर इब्राहिम गिदाम के तर्जुमान ने बताया कि बाज़ लड़कियों को बाद में बचाया गया लेकिन अब भी कई लड़कियां लापता हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की बीवी सूफिया के साथ एक खालिस्तानी मिलिटेंट की तस्वीर और वज़ीर आज़म के लिए दिए गए डिनर में इस खालिस्तानी मिलिटेंट को दावत पर तनाज़ा पैदा हो गया है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है। ट्रूडो जो इंडिया के अपने पहले दौरे पर हैं, नई दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर नादिर पटेल की तरफ से दिए गए डिनर में खालिस्तानी मिलिटेंट जसपाल अथवाल को दी गई दावत पर एक तनाज़े में फंस गए। ये मामला सामने आने के बाद कनाडा के दफ्तर वज़ीर आज़म PMO ने फौरी अथवाल को दी गई दावत कैंसिल कर दी। हाल ही में कनाडा के वज़ीर आज़म की बीवी सूफिया एक खालिस्तानी मिलिटेंट के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आई। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर ट्रूडो ने दिल्ली में बताया कि हम इस मामले को संजीदगी से लेंगे। उन्होंने कहा कि अटवाल को दावत नहीं दी जानी चाहिए थी। जैसे ही हमें खबर मिली हमने दावत कैंसिल कर दी। अटवाल सिख यूथ फेडरेशन का एक मेंबर है जिस पर पाबंदी लगी हुई है। उसे 1986 में पंजाब के उस वक्त के वजीर मलकेत सिंह सिद्धू को हलाक करने के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। एक दिन पहले कनाडा के वज़ीर आज़म ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की थी और यह बात साफ की थी कि कनाडा किसी भी अलहदगी पसंद तहरीक को बढ़ावा नहीं देता। कनाडा की मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि जस्टिन ट्रूडो के दौरे पर हिंदुस्तान में ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह यह है कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक के हामी कई लोग रहते हैं। इस तनाज़े के बीच कनाडा के एक रुकन पार्लियामेंट रणदीप सराय ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने खालिस्तान मिलिटेंट जसपाल अथवाल को दी गई दावत के बारे में तनाज़े की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने एक बयान में कहा कि सिर्फ मैंने ये दावत दी थी, मुझे बेहतर फैसला करना चाहिए था। मैं अपनी इस हरकत की पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ।
इस दौरान हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात की छानबीन कर रही है कि कैसे खालिस्तानी मिलिटेंट आसानी के साथ मुल्क में दाखिल हो गया। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि हम जायजा लेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। रवीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में आने के कई रास्ते हैं। आप हिंदुस्तानी शहरी हो सकते हैं या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। हम हमारे मिशन से तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इस दौरान कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने खानदान के साथ दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद का दौरा किया। ट्रूडो एक हफ्ते के दौरे पर हिंदुस्तान में। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में आधा घंटा गुजारा। खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक स्कैम का सरगना नीरव मोदी बेल्जियम में है और वजारत खारजा ने ईमेल के जरिए उसे राब्ता किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि हम एक कानूनी अमल से गुजर रहे हैं। एजेंसियों की दरख्वास्त पर हमने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया है। उन्हें एक मुकर्ररा वक्त में जवाब देना है। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक टीवी चैनल ने बताया कि हुकूमत को नीरव मोदी का ईमेल ID मिला है और वजारत खारजा ने उससे राब्ता किया है। हुकूमत ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि नीरव मोदी फिलहाल कहां है, लेकिन एक टीवी चैनल ने दावा किया कि वो बेल्जियम में है। एक टीवी चैनल के नुमाइंदे ने बताया कि नीरव मोदी बेल्जियम के शहर एंट्रोप के करीब एक घर में रह रहा है। ये भी कहा गया कि वो एक बिजनेस टाइकून रश्मि मेहता के साथ उस घर में है। ये दोनों दोस्त बताए गए हैं। जब टीवी चैनल के नुमाइंदे ने उस घर के गार्ड से पूछा तो उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बेल्जियम में गुजारा है और अभी उसके भाई वहां रहते हैं। नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेहुल चौकसी 11,400 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के असल मुल्जिम हैं। ये दोनों जनवरी में हिंदुस्तान से फरार हो गए थे। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों रिश्तेदार हैं। इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के कई म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स फ्रीज कर दिए हैं, जिनकी मालियत 94 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई। पाकिस्तानी सिपाहियों ने जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसका हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जवाब दिया। श्रीनगर में एक ओहदेदार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सिपाही पाकिस्तान की फायरिंग का उसी शिद्दत से जवाब दे रहे हैं। किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाया कि उसने रावलाकोट में फायरिंग करते हुए जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिससे एक सिविलियन हलाक हो गया। इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा में तलब करते हुए एहतजाज किया गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान फैसल महमूद ने कहा कि सब्र तहम्मुल की अपीलों के बावजूद हिंदुस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक एनकाउंटर में फौज का कमांडर जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांदीपुरा के हिज्जन इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान ये झड़प हुई। 4 मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। सच ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया में सीज फायर के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा गौता जहन्नुम बन गया। ईरान ने कहा गौता मसले को हल करने के लिए रशिया और तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गौता बमबारी में मरने वालों की तादाद 350 से ज्यादा हो गई। रशिया ने कहा मिलिटेंट्स शहरियों को बाहर जाने से रोक रहे हैं। ईरान पर अल-हुसियों को हथियार देने का इल्जाम। रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में करारदाद रुकवा दी। ट्रंप, पुतिन और दूसरे आलमी लीडर्स इंसानी हुकूक से खिलवाड़ कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। रोहिंग्या मुसलमानों को अलग थलग जजीरे में बसाने का मंसूबा। क्या बांग्लादेश बेयारो मददगार रेफ्यूजियों को तूफानों के हवाले कर रहा है? अमेरिका में गन कंट्रोल के लिए कई शहरों में मुजाहरे। ट्रंप ने कहा कोई हल निकालूंगा। टीचर्स को हथियारों से लैस करने की तजवीज। वजीर-ए-आज़म कनाडा के डिनर में खालिस्तानी मिलिटेंट को दावत। सूफिया ट्रूडो के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। दौरा तनाज़े का शिकार।
बैंक स्कैम सरगना नीरव मोदी बेल्जियम में है, टीवी चैनल का दावा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 94 करोड़ के शेयर्स फ्रीज कर दिए। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।